ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی، یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ۔ اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا، ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا۔ نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں، جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے دے چکے تھے، کوئی اٹھا نہیں۔ کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا، عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا؟ کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا۔ عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے۔ سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا، میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا، یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا۔ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا۔ 200 کا خرچہ، غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا۔ غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے۔ یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال، لیکن نا جنت البقیع وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے عرض کی حضور خرید آیا ہوں؟ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہیں کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مظعون نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت مند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی۔
اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے. کوئی کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے. نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا. فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے. جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی. تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے، میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا. 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا. 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنوار 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں. میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دل ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں. آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے. او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے آپ چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا. چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا. پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے. ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس میں رش زیادہ ہوتا ہے، دیکھیے وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے، یہ تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتے ہیں تو جا، اب دکان میں نے خود کھول لی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا ہے، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑھائے، بڑا دیتے حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے گی.
مینا میں لنگر خانہ ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑ دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں، آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے، بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں، اب بچی چند دن رہنے آئی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو وہ میرا تو اس نے کام کر دیا، حد ہو گئی، رو رو کے برا حال۔ میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا۔ کیا پوچھ لیا یار تو؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی۔ وہ بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا۔ رات کو پھر فون آیا کہ آپ کو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا، تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی، لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے۔ اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے، اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے، اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار۔ اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں، تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی عرض نہیں، ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ۔ والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا۔ اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کرنا، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہیں بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، رونے دھونے کے لیے پیار ہے۔ تو یاد رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی، تیسری، وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار. تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی. دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے. تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی. دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے. حضور نے فرمایا بلا لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے. پھر دستک ہوئی. اب کون ہے؟ کہ سیدنا فاروق اعظم. کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ. اماں جی وہاں چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے. جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی. اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی. نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے. حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا. فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو. حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے. اب بلاؤ عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دو لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا. کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہیں نبی پاک نے، لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، ویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا. فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں. مجھے حیا کی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا، اور صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی قدر کر لے. وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کر رہے ہیں. وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا. کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے. کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں. مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں. میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے. دے دیا. پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. میں نے کہا واپس کر دو. کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی. تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے. کتنی غلط بات. اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں. ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا. ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی. وہ کہتے تھے یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے. اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے. حالانکہ انسان ہے، ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے. ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے. کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی. جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چپ چپ کے پیچھے پیچھے ہوا. بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے. میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نستا آیا تھا.
اس لیے سنت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب، ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر بدگمانی، کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے، تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے، مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی۔ کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف تھا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا، ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی، ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا۔ اور فرماتا پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو تک آئے گے۔ جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پہنچے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلنے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لے۔ کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیا تماشا ہے، جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو، یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو حضرت بشر عافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کر دو، یہ میری شرط ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے گا، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں۔ وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کر، اچھی کر، جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھ، عزت دینا سیکھنا۔ دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کرنا، خودداری، یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ گئے۔ اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں۔ دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے۔ وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد۔ تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کی، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے۔ تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونی ہے تو میں نے چونی لے لی۔
اور ناراض ہو جاتا تھا. 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے, پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا, اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے. تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے, تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو. تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے, تو ایک مثال ہے. جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو, اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا ہے, چندہ ہی چندہ. اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے. میں کلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا, مدرسہ نہیں ہے. میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے, چونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی, کبھی نہیں کمزوری آئی, رونے کا مزاج بھی نہیں. وہ چل رہا ہے مدرسہ. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنائی؟ اس سے نکلیں. وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں. قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی, لا یسألون الناس الحافا, وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے, لپٹ لپٹ کر سوال. خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو, عزت کی زندگی جیو گے. اور نوجوان بالخصوص یاد رکھے, اگر وقار سے جینا ہے, شاروخا کا جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے, تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. پھر تیرا 5 مرلے کا مکان, اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا, تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار. عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو. آتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ آتم تائی کا نام ہے نا آج تک ثقافت میں. اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی, تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا. تو جب میں جنگل میں گیا, بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا, چہرے پہ نقاب تھا. میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج آتم تائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے. تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابا نے عجیب جواب دیا. کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ ہے. کس کا چسکا؟ ہاں, آج کا چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی, کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے. کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی. بولیے. میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے, مالدار گھرانے کا تھا. تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے, تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں, تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا. مدرسے میں کام ہو رہا تھا, تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے. جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے. ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ. مزدور نہ سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے, اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی, تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے, پونے کو بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے. توجہ میری بات میں رکھیے. پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے, اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا, کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو, یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی. اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کر. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے, ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا, لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی گی, کھانا تو, ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا, کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا, مفت کا. تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے, ایک وقار ہے. وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا, وہ تو دیکھ نہیں بھی تیرا پیسہ, وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا. لیکن جو 600 روپیہ دیہڑی لیتا ہے نا, اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے, اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے. پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں, 60 کہاں.
تو خودداری سے جیو، باوقار رہو، باعزت رہو۔ حاتم تائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے مجھے 5 دینار نکال کے دیے، کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم تائی کو نہ دینا، وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا نا اسے دے دینا، یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ تو حاتم تائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا، کیرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں نا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔